جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں، جو آپ کو توڑ جائیں انہیں معاف کر دیں، جو الفاظ سمجھ سکیں ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، جو جہاں ہے اسے وہی رہنے دیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے، بس اللہ پاک راضی رہے یہی کافی ہے۔ انتظار کا اجر۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم سے آزاد کر دے گا۔ تہجد میں شفا۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں موجود نہ ہو۔ صبر ضائع ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ تمہارے ٹوٹے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو وہ ضائع کر دے گا؟ دعائیں بھی کتنی پیاری ہوتی ہیں نا، جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہیں اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہیں کہ واپسی کا سفر اب قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے۔ اس خاموشی کا شور صرف اللہ پاک ہی سنتا ہے اور فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ تہجد۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں، اور ایک روز وہ تمہاری دعاؤں کو ایسے قبول فرمائے گا کہ تم اپنی تقدیر پر حیران رہ جاؤ گے۔ سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ اللہ کی ناراضی۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو وہ کسی کو زندہ نہیں گاڑ دیتا، کسی کا رزق نہیں روکتا، نہ ہی آسمان سے پتھر برساتا ہے۔ وہ تو بس سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، دلوں پر مہر لگا دیتا ہے اور دنیا میں غرق کر دیتا ہے۔ بے شک یہ عذابوں میں بدترین عذاب ہے۔ بڑا معجزہ۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تمہیں تھکنے نہیں دیا۔